اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 9، آیت نمبر 18۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصوں میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ ہمارا زکوٰۃ کا ٹاپک چل رہا ہے اور اس میں مختلف آیات میں آپ کے جو امپورٹنٹ ہیں، ابھی سارٹ آف انٹروڈکشن ہی چل رہا ہے، تو اس میں ہم نے جو ایون آپ اگر لاسٹ ویڈیو میں جو لاسٹ آیت کی ہے اس کو اگر دوبارہ پڑھیں تو ایگزیکٹلی آلموسٹ وہی بات یہاں اس آیت میں ہو رہی ہے، صرف ترتیب چینج ہے، وہی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کا کنٹیکس یہ ہے کہ اس سے پہلے مشرکوں کی بات ہو رہی ہے کہ مشرک لوگ جو ہیں وہ اللہ کے گھر آباد نہیں کر سکتے، یا مطلب وہ اس لائق نہیں ہے کہ مشرک جو ہیں وہ اللہ کے مسجدوں کو آباد کریں یا کچھ ایسا۔ اور اس آیت کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ میں پہلے آخرت کے میرے خیال سے ٹاپک میں اس کو بڑی ڈیٹیل سے کر چکے ہوئے ہیں۔ وہ یہی ہے کہ آخرت پہ ایمان لانے پہ اس میں بڑا زور دیا گیا ہے، وہی بات آخرت کی یہاں بھی کی گئی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو اس کے حصے میں ہے۔ اب یہ دیکھیں، آپ پچھلی آیت یاد رکھیں کہ پچھلی آیت میں منع کیا جا رہا ہے کہ مشرک جو ہیں وہ اللہ کی گھروں کو یا اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے، یا وہ اس لائق نہیں ہے۔ تو کون لائق ہے کہ وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو اس کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ اب دیکھیں، جب مشرکوں کو منع کیا جا رہا ہے تو اور یہاں پہ اللہ پہ ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ شرک کے بغیر توحید کے ساتھ، یہ خود اللہ پہ ایمان لانا، خود اس بات، وہ اس اللہ پہ ایمان لانے میں ہی یہ بات مضمر ہے، وہی چھپی ہوئی ہے اس میں کہ وہ توحید کے ساتھ ایمان ہے۔ کہیں بھی اللہ نے شرک کے ساتھ اپنے پہ ایمان لانے کا تو نہیں کہا، بلکہ شرک سے تو جگہ جگہ منع کیا، بلکہ یہ ایک گناہ ہے جس کا کہا ہے کہ یہ میں معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جو چاہوں، جس کو چاہوں معاف کروں، یہ نہیں معاف کروں گا۔ تو جہاں اللہ پہ ایمان لانے کی بات ہو تو اللہ نے اپنے اوپر شرک کے ساتھ ایمان لانے کا تو کہیں نہیں کہا نا، توحید کے ساتھ ایمان لانے کا کہا ہے۔ تو جہاں خالی اللہ کی اگر چاہے ایمان لانے کی بات ہو تو وہاں یہ بات ساتھ میں اپنے ذہن میں رکھنی ہے، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، قیامت کا ہم بڑی ڈیٹیل سے یہ قیامت کا ٹاپک بھی کر چکے ہیں، اور قرآن پاک کا مین ٹاپک بھی اسی کے انڈر میں کر چکا ہوں آلریڈی۔ نمازوں کے پابند ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ نمازوں اور زکوٰۃ کا اکٹھا ہی ذکر ہے، ایمان، نماز اور زکوٰۃ، یہ ہم پیٹرن پڑھتے آ رہے ہیں نا، آلموسٹ جتنی بھی پیچھے آیات پڑھی ہیں ان میں جو موسٹلی یہی بات ذکر ہوئی ہے کہ ایمان کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ۔ اچھا، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہو، تو شرک کیا ہے؟ یہاں شرک کی ڈیفینیشن بھی دے دی، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ اور یہ ڈر وہ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل آپ سامنے کو گولیاں چل رہی ہیں یا آپ کے اوپر کوئی چیز گرنے لگی یا درخت آپ کے اوپر گرنے لگا تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کے سوا میں کسی سے نہیں ڈرتا، نہیں، وہ تو آپ نے تدبیر کرنی ہے۔ یہ ڈرنا وہ ہے کہ جو آپ کو یہ ڈر نہ ہو کہ یہ کام کوئی اور، اللہ بھی، یہ میرا کام کوئی اللہ کے علاوہ بھی بگاڑ سکتا ہے، یا میرے اللہ کے علاوہ بھی اگر میں فلانے کو راضی نہیں کروں گا نا تو میرا یہ کام خراب ہو جائے گا، میں نے وہاں دیگے نہ چڑھائیں تو میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ ڈر ہے، یہ اصل میں وہ ڈر ہے
کہ جو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور شخصیت کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں، وہ شخصیت جتنی بڑی، یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ وہ شخصیت کوئی اللہ معاف کرے، وہ تو اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں. وہ شخصیتوں کی تو اپنا احترام، ان کی تو اپنی شانیں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں. آپ سے ان کی شان کا نہیں پوچھا جانا، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ تعلق کیا بنایا ہے. آپ ان سے یہ ڈاری، یہ دیگیں، یہ چڑھاوے کہ میں نے ادھر جا کے نہ یہ کیا تو میرا تو یہ ڈر ہے. یہ اصل میں ڈر ہے، جو کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو شخصیت اللہ کے علاوہ اس کو اس درجے میں بنا لیا جائے کہ وہ بھی اللہ کے علاوہ بھی کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ میں اگر ان کو ایسے راضی نہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو یہ یہاں وہ ڈر ہے، یہ شرک ہے. توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہوں گے. اگر آپ پچھلی آیت کو یاد کریں نا، تو اس میں یہ آخری بات تھی کہ یہی لوگ متقی ہیں، وہاں متقی اور یہاں پہ ہدایت یافتہ. تو آپ اس پہ خود بھی ضرور غور و فکر کریے گا، پڑھیے گا، کنٹیکس پڑھیے گا، اور خاص کر کے اردو میں غور و فکر کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.